الرحیم السلام علیکم ناظرین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ چین تمام مسلم ممالک میں مشہور ہے۔ چین اور عالم اسلام کے درمیان رابطہ اور دوستی جو ہزاروں سال سے جاری ہے۔ چین کے ساتھ ہمارا 2000 سال پہلے کا روحانی تعلق ہے۔ دنیا کے لیے چین ایک رول ماڈل کا کام کر رہا ہے۔ آئیے مل کر لوگوں کے لیے ترقی کرتے ہیں، عام لوگوں کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ چین دنیا کو ایک خاندان کی طرح گلوبل ولیج بنانا چاہتا ہے۔ ان کے مقاصد ایک ساتھ مل کر مستقبل کی ترقی ہے۔ چین کی زبردست ترقی اور 3 دہائیوں میں 700 ملین سے زائد لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یوریشیا کو زمینی اور سمندری راستے سے جوڑنے والے عظیم تجارتی راستے اسلامی ممالک کو لے آئے ہیں۔ ون بیلٹ ون روڈ یعنی BRI، سلک روڈ اکنامک بیلٹ یعنی وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے راستے زمینی راستے، میری ٹائم سلک روڈ یعنی بحر الکاہل اور بحر ہند کے ساتھ بحیرہ روم۔ چین مسلمانوں کا دوست ملک ہے۔ اس کے مسلم ممالک وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، خلیج افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا اور دنیا کے دیگر حصوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت 54 مسلم ممالک میں 400 بل میں 600 سے زائد منصوبے بنائے گئے ہیں۔ چین اور مسلم دنیا کا تعلق احترام اور باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ چین فلسطینی عوام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر حمایت کرتا ہے۔ خواہ وہ جموں کشمیر کا درینہ تنازع ہو، افغانستان میں بحران کی بات کی جائے یا بیجنگ افغانستان میں امن اور تعمیر نو کی حمایت کرتا ہے۔ چین ایک کثیر قطبی دنیا کو فروغ دینے کے لیے مسلم دنیا، اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور زمین پر بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک کمیونٹی کی تعمیر کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ہوا۔ چین کی کامیاب ثالثی سے ایران اور سعودی عرب نے مکمل سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں، جو چین کی ایک اہم کامیابی ہے۔ چین کا شکریہ جو یمن میں جنگ روکنے میں مدد کر رہا ہے۔ جیسا کہ امریکہ اور کوئی اور مغربی ملک مشرق وسطیٰ کے امن میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا یا عراق اور شام کی طرح سے امن کی حمایت نہیں کرتا تھا، صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے علاقائی رابطوں میں تعاون اور خوشحالی کو بڑھایا ہے۔ BRI میں حصہ لینے والے ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطے کی اہمیت اور خصوصی توجہ کے لیے 4 مخصوص شعبوں کی تجویز پیش کی ہے، جس میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، لیبر کی نقل و حرکت، ثقافتی رابطہ اور علم اور اختراع میں بہترین طریقوں کا اشتراک شامل ہے۔ مغرب اب طویل مدت اتحادی کے طور پر قابل بھروسہ نہیں رہا۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات انتہائی مضبوط اور انتہائی گہرے ہیں اور اعتماد پر بھی مبنی ہیں۔ پاکستان کا معاشی بحران چین نے CPEC کے ذریعے ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ 2022 میں سیلاب نے پاکستان کے 70% حصے کو متاثر کیا تھا۔ چین پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ BRI پاکستان کے لیے معاشی لائف لائن ثابت ہوا ہے۔ CPEC کے درجنوں منصوبے مکمل ہیں۔ توانائی کے شعبے میں 14 منصوبے مکمل ہیں۔ 1300 میگا واٹ ساہیوال کول سے چلنے والا پاور پلانٹ، پورٹ قاسم کراچی پر 1320 میگا واٹ کول سے چلنے والا پاور پلانٹ، چائنا ہب کول پاور پروجیکٹ، 660 میگا واٹ اینگرو تھر کول پاور پروجیکٹ، 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ، 50 میگا واٹ ہائیڈرو چائنا داؤد ونڈ فارم، گھارو ٹھٹھا 100 میگا واٹ UEP ونڈ فارم، 50 میگا واٹ سچل ونڈ فارم، جھمپیر ٹھٹھا 100 میگا واٹ 3 گورجز دوسرا اور تیسرا ونڈ پاور پروجیکٹ مٹیاری تا لاہور ہے۔ 660 ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ، KVHVDC 720 MW کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، زیر تعمیر منصوبے 884 میگا واٹ سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، KP اور گوادر میں 300 میگا واٹ کول سے چلنے والا پاور پروجیکٹ، زیر غور منصوبوں میں 1124 میگا واٹ کو حالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، AJ کے 700.7 میگا واٹ آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور 50 میگا واٹ ویسٹرن لمیٹڈ پاور پلانٹ شامل ہیں۔ ونڈ پاور پروجیکٹ گوادر بلوچستان میں اب تک $230 ملین کے 2 منصوبے رواں سال میں مکمل ہو جائیں گے۔ $150 ملین کے 2 مزید منصوبے 2030 تک مکمل کیے جائیں گے۔ CPEC بلوچستان کے ساتھ ساتھ علاقوں کے لیے گیم چینجر ہے۔ گوادر کی بندرگاہ اور فری زون کی ترقی، گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان، گوادر میں پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اور گوادر تعمیر منصوبوں کے تحت تازہ پانی کی صفائی، پانی کی فراہمی اور تقسیم کی ضروری سہولیات، گوادر میں 300 میگا واٹ کول سے چلنے والا پاور پروجیکٹ، 5 mg ڈی واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ گوادر اور اندرون ملک پائپ لائن پروجیکٹس بریک واٹر کی تعمیر، برتھنگ ایریاز اور چینلز کی ڈریجنگ،
فش لینڈنگ جیٹی اور فشرمین بورڈ بنانے کی صنعت، مغربی خلیج پر اور گوادر سمارٹ انوائرمنٹ سینیٹیشن سسٹم اور لینڈ فل پروجیکٹ ہیں۔ اسی طرح سی پیک کے تحت ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ KKH فیز 2 پشاور کراچی موٹر وے، اورنج لائن میٹرو ٹرین، کراس بارڈر آپٹیکل فائبر کیبل، ڈیجیٹل کا پائلٹ پروجیکٹ ٹریسٹریل ملٹی میڈیا براڈ کاسٹ اور حقلہ DI خان موٹر وے زیر تعمیر پروجیکٹس زوب کوئٹہ، N50 خزدار بسیما روڈ، N30 ہوشاب آواران روڈ سیکشن، M8 KKH متبادل روڈ شندور چترال روڈ اور نوکنڈی ماشخیل روڈ جیسے اہم منصوبے بن رہے ہیں۔ سماجی اور اقتصادی ترقی سی پیک کے تحت مکمل شدہ منصوبوں کے تحت ویکسین سٹوریج اور نقل و حمل کا سامان، غربت کے خاتمے کی تربیت، NDMA کو بڑھانے کے لیے ہنگامی امدادی سامان، قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت، پاکستان ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی صلاحیت کی تعمیر کا منصوبہ اور پاکستان ووکیشنل سکولز کے آلات کی اپ گریڈنگ اور تزئین و آرائش کا منصوبہ۔ زیر تعمیر منصوبوں کے تحت چین پاکستان مشترکہ زرعی ٹیکنالوجی لیبارٹری اور زرعی آلات اور آلات کی فراہمی، اعلیٰ تعلیم کے لیے سمارٹ کلاس روم، نئے ضم شدہ اضلاع میں 50 سکولوں کے لیے دیکھ بھال اور تزئین و آرائش، شمسی توانائی سے چلنے والے لائٹنگ کا سامان، اوورسیز طلبہ کے اسکالرشپ، طبی آلات اور سامان، گوادر اسپتال کا منصوبہ، گوادر ڈیسیلینیشن پلانٹ اور گوادر ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل پروجیکٹ، مختلف صنعتی تعاون، خصوصی اقتصاد کا ماڈل اور تمام مسلم ممالک کے ساتھ چین تعاون کے لیے کمر بستہ ہے۔ چین نے اپنا سب سے مہنگا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تجویز کیا ہے، جس کی مالیت $58 بلین ہے، جو اس کے مغربی حصے کو پاکستان سے ریلوے نظام کے ذریعے جوڑے گا۔ تجویز کے اسسمنٹ بورڈ کے مطابق 1860 میل لمبی ریل لائن، جو سنکیانگ ایک غور خود مختار علاقے میں چینی شہر کاشغر کو پاکستانی بندرگاہ گوادر سے جوڑے گی، تجارتی اور جغرافیائی سیاست دونوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چین کو پاکستان سے ملانے والا ریلوے چین کا آج تک کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹ ہوگا۔ چین میں گرین لائٹ حاصل کرنے کے لیے جدید ترین ریل سسٹم دنیا کے سب سے بڑے صنعت کار کو بحیرہ عرب سے جوڑ دے گا اور اسے مزید براہ راست تجارتی راستوں کے لیے کھول دے گا۔ یہ نئے ٹرین نیٹ ورکس جو چین کو ترقی اور ایران سے جوڑ سکتے ہیں، جس سے دونوں ممالک تک براہ راست رسائی میں کافی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے چین، جو مسلم دنیا کا ایک اہم ترین کھلاڑی بن چکا ہے اور ایشیا کو بدل رہا ہے۔ آپ اس چین اور اس کے مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں